دمبے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں سمجھ گئے کہ رات جو میں نے اسے مارا اور دھکا دیا تھا تو یہ مجھ سے ناراض ہے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اسے نہلایا اور پیار کیا۔ ہمارے چھوٹے ماموں احمد جب پولیس میں بھرتی ہو رہے تھے تو بقول مامی کے انہوں نے اپنے والدین یعنی میرے نانا اور نانی سے قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ میں کبھی رشوت نہ لوں گا اور نہ دوں گا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ ماموں اپنے حلف پر قائم رہے۔ ہر سال بقرعید پر ان کی شدید خواہش ہوتی کہ قربانی میں دمبا ذبح کیا جائے۔ اگلے سال ماموں عید سے پہلے ایک دمبا خرید لائے۔ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ وہ شام کو ڈیوٹی سے آ کر اس کو قریبی باغ میں لے جاتے، جہاں وہ دل کھول کر ٹہلتا اور خوب چرتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلاتے، نہلاتے اور پیار کرتے۔ دمبا ان سے بہت مانوس ہو گیا اور ہر شام ان کی واپسی کا انتظار کرتا۔ عید قریب تھی۔ ماموں کی ڈیوٹی کا وقت بدل گیا۔ اسی دوران عید کے حوالے سے تیاری، بے وقت کی ڈیوٹی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ماموں چڑچڑے ہو گئے۔ ایک دن وہ رات کی ڈیوٹی کر کے آئے، بہت تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو دمبے نے محبت سے ماموں کی پینٹ پکڑ لی۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے۔ دمبے سے پینٹ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑی۔ ماموں نے غصے سے دمبے کو دھکا دیا اور چلے گئے۔ اگلے دن ان کی چھٹی تھی تو وہ دیر تک سوتے رہے۔ شام کو نہا دھو کر جب ماموں نے دمبے کو چارہ پانی کھلانا چاہا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ماموں نے بہت کوشش کی اور ہر طرح کے جتن کر ڈالے لیکن دمبا ٹھس سے مس نہ ہوا۔ البتہ دمبا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں سمجھ گئے کہ رات جو میں نے اسے مارا اور دھکا دیا تھا تو یہ مجھ سے ناراض ہے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اسے نہلایا اور پیار کیا۔ پھر چارہ اور پانی اس کے آگے رکھا، وہ نہ مانا۔ پھر انہوں نے دمبے کے چہرے کو پکڑا اور کہا، پیارے دمبے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پھر بھی نہ مانا تو ماموں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا، پیارے دمبے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اب تو میں نے تمہارے پیر بھی پکڑ لیے ہیں۔ ماموں